آج کے پوڈ کاسٹ میں جو مہمان میرے ساتھ موجود ہیں ان کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے ہے۔ وہ پاکستان تحریک انصاف کی ٹکٹ پہ الیکشن جیت کے اسمبلی میں منتخب ہوئی اور ممبر پنجاب اسمبلی اور ممبر پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ہیں۔ کافی مشکلات فیس کرنے کے بعد آخرکار آپ جیت گئی۔ الحمدللہ۔ فارم 47 پہ جیتی؟ جی اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، فارم 45 پہ جیتی ہوں۔ اچھا، انتخابی نشان کیا تھا آپ کا؟ جی میرا وکٹ تھا۔ لوگوں کو انتخابی نشان بتانا، کیمپین کرنا، اس میں کن کن مشکلات کا سامنا تھا؟ ٹکٹ کتنے کی خریدی؟ میں نے 1 روپیہ بھی نہیں دیا۔ جنوبی پنجاب کے 4 لوگ، ان میں سے آپ نے مجھے بتانا اگر وزیر اعلیٰ بننا چاہیے تو کس کو بننا چاہیے؟ علیم خان، جہانگیر ترین، اون عباس بپی یا ہاشم جمع بخت؟ اون عباس بپی۔ السلام علیکم، میرا نام حافظ محمد عثمان شفیق ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ہم سب کا پاکستان خبر ٹی وی۔ آج کے پوڈ کاسٹ میں جو مہمان میرے ساتھ موجود ہیں ان کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے ہے۔ وہ پاکستان تحریک انصاف کی ٹکٹ پہ الیکشن جیت کے اسمبلی میں منتخب ہوئی اور ممبر پنجاب اسمبلی اور ممبر پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ہیں۔ ان کا نام ہے نادیہ فاروق کھر، بہت بڑے باپ کی بیٹی۔ ان کے والد صاحب پاکستان کے سینئر پولیٹیشین محمد فاروق کھر، کوٹ ادو سے انہوں نے الیکشن لڑا اور تحریک انصاف کی ٹکٹ لی اور تحریک انصاف کو سیٹ جیت کے دی۔ ان سے پوچھیں گے کہ آپ کے حلقے میں فارم 47 والا کام تو نہیں ہوا؟ السلام علیکم میڈم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیا حال ہے نادی میم؟ جی اللہ کا شکر ہے۔ ہم بات کریں گے کہ اتنا مشکل حلقہ، اس کے والد صاحب آپ کے اس حلقے سے الیکشن کنٹیسٹ کرتے تھے، حلقہ بھی چینج ہوا 2024 کے انتخابات میں، بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، پیپر جو تھے آپ نے جمع کروائے، ان پیپر جمع کروانے میں بھی آپ کو بہت ساری ہرڈلز کا سامنا کرنا پڑا، کافی مشکلات فیس کرنے کے بعد آخرکار آپ جیت گئی۔ الحمدللہ۔ فارم 47 پہ جیتی؟ جی اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، فارم 45 پہ جیتی ہوں۔ اچھا، اور اوریجنل جیتی ہوں، عوام کے مینڈیٹ ہوں، اور اللہ نے کرم کیا میرے اوپر، میرے پورے ڈسٹرکٹ نے کلین سویپ کی ہے۔ اچھا جی تحریک انصاف سے میرے ڈسٹرکٹ کوٹ ادو سے پورے تحریک انصاف نے کلین سویپ کیا ہے۔ جی ہم نے یہاں پہ ان کو فارم 47 کا موقع نہیں دیا۔ اچھا، جی کون سی ایسی طاقت تھی کہ آپ نے ان کو وہ موقع نہیں دیا؟ جی ایسا تھا کہ ڈیورنگ الیکشن والی دن جب کاؤنٹنگ ہو رہی تھی تو کافی سارے ایشوز تو بنے تھے، ایسا نہیں ہے، ایشوز تو ہمارے ساتھ بہت ویری اسٹارٹ سے ہی تھے، ایون کہ نامینیشن پیپر سبمٹ کرانا، وہ سارا کچھ اس میں ہمارے لائرس کو اٹھا لینا، ہمارے ریجیکٹ کر دینا، کمپلیٹس نہیں کرنا، ہمیں ایک فائل کراتے ہیں، ہم نے 10 فائلیں جمع کرائیں، کورنگ کینڈیڈیٹس کی بھی کے لیے بھی، اپنے لیے بھی ایک تو ہوتا ہے نا کہ کورنگ کے لیے ہم نے 5 فائلیں، ایک ہوتی ہے کہ اپنا اگر آپ نے ہم نے فارم فل کیے تو ساتھ میں ہم نے 5 فارم بھی فل کیے ہیں اور ان کا بھی پورا ڈیٹیل، ایک ریجیکٹ ہوئے گا، دوسرا ایکسیپٹ ہو جائے گا، دوسرا تو تیسرا ہوگا، کسی میں پی ٹی آئی، بڑی ٹیکنیکل گیم کھیلی آپ نے۔ جی کسی میں پی ٹی یہ آئی، آپ نے اپنے والد صاحب سے سیکھی؟ جی اللہ کا شکر ہے، اوبیسلی میں نے آنکھ کھولی ہے تو اپنے گھر میں سیاست دیکھی ہے تو ایک پولیٹیکل گھرانے کی وجہ سے پتہ تو، اور ویسے بھی اللہ کا شکر ہے میرے لیڈر عمران خان صاحب نے اب گھر گھر میں بڑا شعور دے دیا، ان کو پہلے سے پتہ تھا کہ ہمارے ساتھ شروع سے کرتے آ رہے تھے جب سے۔ انتخابی نشان کیا تھا آپ کا؟ جی میرا وکٹ تھا۔ وکٹ تھا؟ وکٹ تھا۔ وہ اور جو آپ کے ایم این اے تھے ان کا کیا تھا؟ ان کا ریکٹ تھا۔ ریکٹ تھا۔ ریکٹ تھا۔ لوگوں کو انتخابی نشان بتانا، کیمپین کرنا، اس میں کن کن مشکلات کا سامنا تھا؟ عثمان میری بات سنیں، یہ جو الیکشن تھا نا 2024 کا، اس میں کہتی ہوں پورے پاکستان میں جتنے بھی بڑے جاگیردار تھے، جتنے بڑے الیکٹیبلز تھے، جتنا بڑا پیچھے لیگیسیز رکھتے تھے، اللہ کا شکر ہے ہم خود ایک بہت بڑی فیملی سے تعلق ہے، سے پولیٹیکل بیک گراؤنڈ سے، بٹ یہ جو الیکشن تھا نا یہ میرے لیڈر عمران خان صاحب کا تھا۔ یہ والا الیکشن؟ اچھا، مطلب یہ الیکشن میں وہ کہتی ہوں، خان صاحب کہتے تھے، مجھے یاد ہے خان صاحب کہتے تھے کہ جس طریقے سے ہم پر ظلم ہو رہا ہے آپ لوگ اپنے آپ کو بچائیں، خیال کریں، آپ ٹینشن نہ لیں، ہم جس کو ٹکٹ دیں گے نا لوگ میرے پیچھے کھڑے ہوں گے۔ ٹھیک ہے۔ ہم بھی حیران ہوتے تھے خان صاحب کیسے کہتے کہ کھمبے کو بھی اگر میں ٹکٹ دوں گا تو وہ جیت جائے گا، مطلب یہ سننے میں نا ایک عجیب سی بات لگتی ہے کہ کھمبے کو بھی آپ ٹکٹ دیں گے تو وہ الیکشن جیتیں گے۔ نادیہ فاروق خان صاحب نے پروف کیا ہے، یہ پروف کیا۔ اچھا، باقی جو ہارے ہیں وہاں پہ پروف کیوں نہیں کر سکے؟ جی وہ فارم 47 تھا نا وہاں پہ۔ اچھا، یعنی کہ آپ نے پورے پاکستان سے کلین سویپ کی ہے؟ نہیں پورے میں کہتی ہوں، میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں، اگر یہ والی آپ ریئل بات کریں نا یقین کریں، میں کہتی ہوں اس دفعہ 3 اکثریت سے میرا لیڈر جیتا ہے، ہم نے آلموسٹ 3 اکثریت؟ جی جی بالکل، میں 2 بھی نہیں، 3 اکثریت سے ہم جیتے ہیں۔ ان کے پاس سیٹس کتنی تھی؟ 13 12۔ اچھا، انہوں نے ہمیں آپ دیکھیں، انہوں نے فارم 47 میں ہمارے لاکھوں کے ووٹ لیے ہوئے مینڈیٹ کو انہوں نے ہمیں
20-20 ہزار سے کھڑا کر دیا, اور جن لوگوں نے 500 ووٹ بھی نہیں لیا, 2000 بھی ووٹ نہیں لیا, جو اپنے گھر سے باہر کونسلر کا الیکشن نہیں لڑ سکتا, یہ انہوں نے اٹھا کے اس کو 1.5 لاکھ اس کے ڈال دیا, اور اس کو آپ نے NA بنا دیا, آپ نے MPA بنا دیا, آپ نے پارلیمان میں بٹھا دیا. مطلب یہ تو ٹکٹ کتنے کی خریدی جی, ٹکٹ کتنے کی پڑی آپ کو؟ اچھا یہ والی بات جی میں ہمیشہ سنتی تھی, پتہ چلا پارٹی میں ٹکٹ چل رہی تھی. میں بتا رہی ہوں, یہ بڑا سنے کہ جی پارٹی فنڈ لیتی ہے, پارٹی پیسے لیتی ہے, پارٹی میں ایک اس طرح کی چیزیں ہیں. عثمان میں یہاں پر مطلب اٹس مائی ورڈز, نادیہ فاروق, ریکارڈ ہو رہے ہیں جو آپ کہہ رہی ہیں, یہ میرے لفظ ہیں, میں نے 1 روپیہ بھی نہیں دیا. میں اپنے لیڈر خان کے پاس گئی, میں نے ان کو بتایا کہ جس طریقے سے میرے والد صاحب نے 2017 میں PTI جوائن کیا اور انہوں نے ساری ایفرٹس کی, میں نے اپنا بتایا, اپنی لیگیسیز بتائیں, اور سب سے بڑھ کر میں نے اپنا کام بتایا جو میں نے اپنی پارٹی کے لیے کیا تھا. خان صاحب کا ایک نظریہ نا کہ آپ گھر گھر جائیں اور گراس روٹ لیول کی پالیٹکس کریں, اس کے بعد رب آپ کے حلقے میں برادریزم زیادہ ہے, زمیندار لوگ ہیں, وہ ان لوگوں کو کیسے بتایا کہ میں خان کی, وہ خان کو کتنا پسند کرنا ایک دم شروع ہو گئے؟ عثمان یہ ایک سچ بات ہے کہ میرے حلقے میں ہمارا اپنا ایک شخصی ووٹ ہے, جس سے آپ ڈینائی نہیں کر سکتے. یہی بات میں پوچھنا اس سے آپ ہرگز میں کہتی ہوں ڈینائی نہیں کر سکتی, کیونکہ اوبیسلی آپ کے بابا داد بزرگوں نے, آپ کے والد صاحب نے بہت کام کیا اپنے حلقے میں, سالوں سے میں نے ریکارڈ کام کیا. مجھے آج بھی یاد ہے میرے والد, میں گاڑی لے کر باہر نکلتی تھی کمپین پہ, لوگ میری گاڑی کو ہاتھ لگا کے روتے تھے, اور لوگ مجھے کہتے تھے بی بی تم گھر بیٹھ جاؤ کیونکہ حاجی صاحب کی خدمات ہیں, تو ابھی وہ یہاں پر نہیں ہے, تو یہ والا ووٹ ہم تمہیں دیں گے. یہی بات میں اب یہی سوال یہی سسٹم آپ کو پوچھوں گا, اب عمران خان کی ٹکٹ پہ ووٹ پڑا یا آپ کے والد صاحب کی ورکنگ کی وجہ سے ووٹ پڑا؟ عثمان اس میں تو کوئی دوسری بات ہی نہیں ہے کہ میرے والد صاحب کا وہاں پر پیٹ ووٹ ہے, لیکن ایک ہوتا ہے کہ ووٹ پڑنا اور اچھا خاصا ووٹ, پارٹی کا ووٹ اور پڑنا, ایک ہوتا ہے جیتنا, پارٹی کا ووٹ پڑنا, پارٹی کا ووٹ. دیکھیں ایک کوٹ ادو کے لوگوں کو تحریک انصاف سے کوئی کنسرن نہیں, یہ آپ غلط بات کر رہے ہیں عثمان. اس ٹائم کوٹ ادو کیا, میں کہتی ہوں دریائے جنوبی پنجاب کی, جی میں بتا رہی ہوں نا, میں جس پسماندہ علاقے میں رہتی ہوں, میرے ایریاز میں. آپ بھی پسماندہ علاقے سے رہتے ہیں, وہ ایک وزیر اعلیٰ وسیم اکرم پلس بھی آپ کے آئے تھے نا پسماندہ علاقے سے. میں پسماندہ علاقے سے رہتی ہوں, اور میرا آپ کا علاقہ اس سے بھی زیادہ پسماندہ ہے. جی اس سے بھی پسماندہ ہے, یقین کریں. آپ کے بھی بجلی نہیں ہے؟ جی بجلی کافی سارے ایریاز میں نہیں ہے, کافی سارے ایریاز میں. تو عمران خان کی نظر آپ پہ کیوں نہیں پڑی؟ دیکھیں میری بات سنیں, میں اگر آپ اس بات پہ آتے ہیں نا, خان صاحب نے جو پروجیکٹس کیے اور خان صاحب جس طریقے سے ہم چیزوں کو اپنی پالیسیز کو لے کے چل رہے تھے, ابھی تک اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکا. آپ ان کے نام بدل کے, پروجیکٹس کے نام بدل کے, کوئی بھی کچھ کر کے سامنے یعنی کہ یہ سارے پروجیکٹ جو تھے وسیم اکرم پلس کے شروع ہوئے تھے؟ جی بالکل 100% ہمارے دور سے شروع ہوئے. کہ خان کے شروع کوئی ایک پروجیکٹ ایسا بتا دینا جو انہوں نے خان کے شروع ہوئے تھے, وسیم اکرم پلس کے شروع ہوئے تھے؟ میرے لیڈر عمران خان کے دور سے, ہماری حکومت سے شروع ہوئے. وسیم اکرم پلس تو پھر ڈمی ہوگا. جی میں مطلب آپ کی بات کو سمجھ ہی نہیں پا رہی ہوں. یعنی کہ عمران خان کے نیچے جتنے بھی صوبائی وزیر اعلیٰ رہے ہیں وہ پھر ڈمی ہوں گے نا, سارا کام اگر عمران خان اکیلا ہی کر رہا تھا تو. خان صاحب کی آپ نیچے سے لے کر MPS, آپ 3rd ایئر ہوتی ہے نا, 3rd ایئر سے لے کر سیکنڈ سے لیڈرشپ, آپ جتنے بھی نام لے لیں سارے ایجوکیٹڈ. ہمارے سارے منسٹرز اٹھا کے دیکھ لیں آپ, ان کی کوالیفیکیشنز اٹھا کے, انہوں نے جس طریقے سے پروگریس کیا, جس طریقے سے کام کیا سب کے سامنے. عثمان بزدار کی کوالیفیکیشن کیا تھی؟ دیکھیں عثمان صرف پسماندہ علاقے سے, متوسط علاقے سے اس کا تعلق تھا جہاں پہ بجلی بھی نہیں تھی, اس وجہ سے وہ وزیر اعلیٰ بنا. دیکھیے اب اس ٹائم کون سے حالات تھے, کیا مطلب ان کی اسٹریٹجیز تھیں, یہ تو بیسیکلی ایگزیکٹ اس ٹائم ہم تو نہیں کچھ بتا سکتے. جنوبی پنجاب کے 4 لوگ, ان میں سے آپ نے مجھے بتانا اگر وزیر اعلیٰ بننا چاہیے تو کس کو بننا چاہیے تھا؟ ایک سینٹرل پنجاب کا بھی میں ایڈ کروں گا, حلیم خان, جہانگیر ترین, اون عباس بپی یا ہاشم جماں بخت؟ اون عباس بپی. اون عباس بپی کو بننا چاہیے. اون عباس بپی 100%. تکلیف نہیں ہوئی جب عثمان بزدار کا نام آیا وزیر اعلیٰ؟ خان صاحب کا ڈیسیجن تھا, جہاں پہ خان صاحب کا ڈیسیجن تھا وہاں پہ پھر تکلیف کیسی؟ تو اس کا مطلب ہے آپ تو غلامی کی زنجیریں توڑنے کے لیے آئے ہیں. ناٹ غلامی. کبھی کبھی نا آپ کا باپ آپ کو مطلب کوئی آرڈر کرتا ہے, میرے والد صاحب مینی ٹائمز کرتے ہیں, ہمیں چیز سمجھ میں نہیں آتی, لیکن بعد میں ہم ریئلائز کرتے ہیں. آپ کو پتہ ہے آپ بڑی اچھی سمجھدار خاتون ہیں, آپ کے والد صاحب آپ کو کہیں گے کہ یہ شراب پی لو, آپ کو پتہ ہے یہ حرام ہے, تو والد صاحب کہنے پہ پی لیں گی؟ مجھے یقین ہے میرے والد صاحب مجھے یہ کام نہیں کریں گے. مجھے میری تربیت میں مجھے اتنا پتہ ہے کہ میرے والد صاحب نے مجھے یہ چیز نہیں کہی. آپ کے والد صاحب آپ کو کہیں گے ہی نہیں, لیڈر پر ہے, آپ کے والد صاحب آپ کو کہیں گے ہی نہیں. اٹس مین کہ آپ کے لیڈر نے آپ کی ایک بونگی ماری. نہیں, آئی ڈونٹ تھنک سو. دیکھیے ہو سکتا ہے کہ اب وہ اس کو بونگی کا نام, میں نے دیکھا ہے کہ عثمان بزدار کی
ٹینیور کو بہت زیادہ لوگ کہتے ہیں کہ خان صاحب کا غلط تحریک انصاف ہم بھی شاید اس بات پہ کہیں نہ کہیں کہتے ہیں کہ ہاں شاید مطلب تحریک انصاف کے جتنے بھی لوگ ہیں وہ عثمان بزدار کا نام سنتے ہی ڈیفینڈ کرنا بھول جاتے ہیں, وہ خان پہ آ جاتے ہیں. خان کی اتنی بڑی غلطی کی سزا آج تحریک انصاف بھگت رہی ہے. اچھا مجھے یہ والی بات سمجھ نہیں آتی ہے کہ تحریک انصاف کی جب بات آتی ہے تو گھوم کے وہ عثمان بزدار پر ہی کیوں ختم, کیونکہ پاکستان کے سب سے بڑے صوبے کا ایڈمنسٹریٹر تھا عثمان بزدار. تو ابھی بھی جو ان کو علیم خان نظر نہیں آیا, اون عباس بپی جیسے اچھا بندہ نظر نہیں آیا, ان کو ہاشم جوان وقت جیسے بندے نظر نہیں آئے, ان کو جنگیر ترین نظر نہیں آئے, ان کو اور لوگ نظر نہیں آئے. دیکھیں کبھی کبھی نا عثمان آپ علیم خان نظر نہیں آیا. میں بتا رہی ہوں آپ کو عثمان, کبھی کبھی نا آپ کو جب آپ نے پولیٹیکل فیصلہ کرنا ہوتا ہے نا, ایک لیڈر اکیلے بیٹھ کے نہیں کر رہا, تو اوبیسلی لیڈر کا ہی اینڈ آف دی اسٹوری لیڈر کا ایک ڈیسیجن ہوتا ہے, بٹ آپ اپنی کور سے پوچھتے ہیں, آپ اپنی ٹیم سے پوچھتے ہیں, پھر جا کے آپ کسی لائے عمل پہ پہنچتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے, سیاست کا رول بھی یہی ہے کہ آپ بالکل وہ پوچھتے ہیں خان صاحب کے پاس جو ٹیم ہوگی, جو خان صاحب کے ساتھ لوگ بیٹھے ہوں گے, میں بھی ان کے ڈیسیجن ہو. وہ کہتے ہیں خواب میں آیا تھا کہ نہیں, یہ تو دیکھیں فضول کہانیاں. آج تک تو ہماری مطلب میں یہی بات سنتی ہوں, یہ لوگ جہاں سے نکل ہی نہیں سکا سوشل میڈیا, خواب کی باتیں فلانے نہیں. وہ کہہ رہے تھے خاتون اول جو تھی اس وقت کی, جو ابھی اسیر ہیں, میں بے معنی اور بیتو کی باتوں پہ بلیو ہی نہیں. خان صاحب ان پہ بڑا بلیو کرتے تھے. ان کی مسز تھی, ان کو بلیو کرنا ان کا بنتا تھا. مطلب غلط مشورہ دے جائے. نہیں, وہ غلط مشورہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ بشرا بی بی کا, ان کے بہترین دوست ان سے دور کر دیے گئے. آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ بشرا بی بی نے کیا تھا؟ آپ کے لوگ بتاتے ہیں. عثمان میری بات سنیں, میں یہ کہتی ہوں کہ آپ کے گھر میں آپ کی بیوی جو آپ کی شریک ہے, جنہوں نے آپ کے ساتھ زندگی گزارنی ہے, اور جو آپ کی اولاد ہوتی ہے, جو آپ کے بہن بھائی ہوتے ہیں, وہ کبھی بھی آپ کے ساتھ غلط نہیں کر سکتے. یہ تو جمعہ دن ہوئے تھے آئی تھی نا ابھی. نہیں, جمعہ بیوی ہوتی ہے, وہ خاتون اول تھوڑی دیر کر سکتے. بیوی تو جمائمہ ہے جنہوں نے ایک لانگ ٹائم گزارا ان کے ساتھ. دیکھیں اس میں یہ آپ بہت غلط بات کریں. آپ اللہ اور رسول کا حکم ہے. نہیں, بیوی ہے. آپ کہہ رہی ہیں کہ ایک ٹائم گزرتا ہے, ایک زندگی کا ایک ٹائم گزرتا ہے. یہ تو ابھی چند سال پہلے شادی ہوئی تھی. اس چند سال میں جو قربانیاں بشرا بی بی دے رہی ہیں, آپ ناراض نہ ہوئیے گا. کون بیوی؟ میں تو نہیں ناراض ہو رہا. تو آپ بتائیں, جیل میں بیٹھی وہ خاتون ایک پردے دار عورت ہے, آپ اس کا پاسٹ اٹھا رہے ہیں, اس کی پکچرز لگا رہے ہیں, آپ اس کی نہیں اٹھا رہا. میں سوشل میڈیا کی میں تو کہہ رہا ہوں, لوگ کہہ رہے ہیں تحریک انصاف کا. ابھی وہ پردے کی مطلب پردے کی پابند خاتون ہے, شرعی پردہ کرتی ہیں وہ. اچھا, ان کا کوئی لین دین نہیں ہے سیاست سے. شرعی پردہ کیا ہوتا ہے آپ نے دیکھا کبھی؟ جی اللہ کا شکر ہے. کیا ہوتا ہے شرعی پورا مطلب اپنا صرف سر آگے ڈانپ لینا, وہ شرعی پردہ ہوتا ہے. زیادہ باہر تو نہیں جاتی. وہ گلوز بھی پہنتے ہیں. پالیٹکس میں تو ان کے ہاتھ بھی نظر آ رہے ہوتے ہیں. پالیٹکس میں تو نہیں ہے وہ, مطلب اپنی ابھی آ گئی نا پالیٹکس میں, آنا پڑا. آپ نے آپشن نہیں چھوڑا. جب جہاد یعنی کہ تحریک انصاف میں مروسی پالیٹکس آ گئی ہے, اور سچ کی بات ہوتی ہے, آپ آنا پڑا. تحریک انصاف میں بھی مروسی پالیٹکس آ گئی. آپ نے ان کے شوہر کو جیل میں ڈال دیا, آپ نے ان پہ 200 سے زیادہ مقدمات ڈال دیے جھوٹے. آپ نے ان کی پوری ٹیم کی جتنے بھی خاندانی پولیٹیکل گرانے جس بات کو کہتے ہیں, آپ نے سائڈ دیوار پہ کر دیے. آپ نے سارے ورکرز ان کے جیلوں میں ڈال دیے, لیڈرشپ کو جیلوں میں ڈال دیا. آپ نے اس کے علاوہ ان کے گھروں پہ جو حالات کر دیے. آپ نے تو ایک طرح سے پوری پارٹی کو دیوار کے ساتھ لگا. اپنی حرکتوں کی وجہ سے تحریک انصاف آج مشکلات. کون سی حرکتیں؟ سوری, جو آپ نے کی ہیں. جیسے کہ آپ بتائیں. مجھے نہیں لگتا کہ تحریک انصاف نے کوئی ایسی حرکت کی ہے کہ جس سے ایک پارٹی کا نام تک لینے پہ آ گئے. آپ نے اس کا سمبل لے لیا, آپ نے بھی ختم کیا تھا, لیڈر کو بند کر دیا. آپ نے بھی کیا تھا. مریم نواز عورت نہیں ہے؟ اور بھی کچھ کہنا چاہتے ہیں تو بتا دیں. کراچی میں جو آپ نے ان کے ساتھ کیا, ان کے کمرے میں آپ نے جو حرکت کی, بغیر نوک کیے دروازے توڑ کے آپ نے ان کو گرفتار کرنے کی کوشش کی. مریم نواز بیٹی نہیں ہے کہ وہ اپنے باپ کے ساتھ گرفتاری دینے کے لیے اتنی دلیر خاتون کہ وہ پاکستان آئی اور آپ نے جہاز میں ہی ساتھ ہی اندر ان کو گرفتار کر لیا. یہ سارے عمران خان نے کروایا نا. بشرا بی بی خاتون ہی ہے. یہ کرنے کے بعد ان کے ساتھ اس طرح کا ری ایکشن ہوا نا. میری بات سنیں, یہ خان صاحب بھی نہیں کروا سکتے. اچھا, یہ ہم نہیں کروا سکتے. کون کروا سکتا؟ یہ ہم نے نہیں کیا. تو اس کا مطلب آپ کے ساتھ بھی یہ نہیں کر رہے. آپ مریم نواز جس طریقے میں نہیں بات کر رہا, میں وہ پٹواری یا یوتھیا صحافی نہیں بننا چاہ رہا جو لوگ کمنٹس میں لکھیں گے. جی وہ کریں گے. میں سوال کر رہا ہوں نا. میں آپ کو بتا رہی ہوں, وہ جس طریقے سے آپ کے جو سوشل میڈیا وارئرز ہیں وہ تو اس طرح اٹیک, وہ تو اپنی پارٹی کے لوگوں پہ. ابھی کمل چوزب کی میں آپ سے بات کروں گا, کیا اس نے سرو نہیں کیا پاکستان کے لیے؟
مجھے بتائیں کہ یہ اگر جو مریم یا نواز شریف کے ساتھ ان فیملی کے ساتھ آپ کہہ رہی ہیں آپ نے نہیں کیا، تو اس کا مطلب ہے یہ نون لیگ والے بھی آپ کے ساتھ نہیں کر رہے؟ عثمان اب میں بولوں؟ جی بولے. دیکھیں میری بات سنیں عثمان، وہ جس طریقے سے آئیں اور وہ جس طریقے سے آ کر پنجاب میں حکمرانی کرنا چاہتی تھی 2 نمبر سے کالے چور راستوں سے، وہ تو کر رہی ہیں. ٹھیک ہے وہ کر رہی ہیں، وہ کر رہی ہیں. اور جہاں تک آپ خاتون کی بات کر رہی ہیں، خان صاحب ہماری جماعت میں پی ٹی آئی نے جو عورت کو ایک رسپیکٹ دی ہے، جس طریقے سے اس پلیٹ فارم نے خواتین کو رسپیکٹ دے کے آگے ان کو پرموٹ کیا ہے، کسی جماعت نے نہیں کیا. ٹھیک ہے. واحد ایک طریقے انصاف ہے جس کے لیڈر نے ہمیشہ مطلب اس چیز کو کہا ہے کہ عورت کو ہمیشہ آگے رکھا ہے، فیملی کو آگے رکھا ہے. پالیٹکس میں جتنی ریشو اس ٹائم اور خواتین کی طریقے انصاف میں کسی جماعت میں نہیں. ٹھیک ہے. یہ میرے لیڈر عمران خان کا نظریہ. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. وہ جس طریقے سے آئیں اور جس طریقے سے ہم پہ الزام لگایا گیا، کیا بشرا بی بی جو شرعی پردہ کرتی ہیں وہ خاتون نہیں ہیں؟ بشرا بی بی شرعی پردہ نہیں کرتی، شرعی پردہ اور ہے، آپ اس میں شرع نہ لے کے ہیں. بشرا بی بی پردہ کرتی ہیں. سمپل پردے کی بات کریں نا، پردہ کرتی ہیں، صرف منہ ڈھانپتی ہیں اپنا. اچھا چلیں منہ ڈھانپتی ہیں نا، پردہ تو کرتی ہیں، مانتے ہیں آپ کرتی ہیں پردہ. وہ ایک شرعی نہیں کرتی، پردہ کرتی ہیں، عبایا پہنتی ہیں. پردے دار خاتون پہ اتنے گندے گندے غلیظ الزام لگائیں گے، آپ ان کے بیڈ روم میں جا کے ان کو اٹھائیں گے، وہ خاتون ہی تھی؟ ایک منٹ رک جائیں. یہاں پہ آپ نے جیسا کیا، یاسمین وہ خاتون ہی تھی، سنم جاوید وہ خاتون ہی تھی. اچھا عالیہ حمزہ وہ خاتون ہی تھی. ٹھیک ہے. آپ نے ساری خواتین کو اٹھا کے جیلوں میں ڈال دیا. پھر چلے وہ تو پولیٹیکل تھی، پھر لیڈرشپ کی فیملیز، پھر ورکرز جو بیچارہ خود 2 وقت کی روٹی روزی نہیں کرتے. صرف 4 خواتین ہیں آپ کی پارٹی میں؟ ساری عورتیں، ساری خواتین. مسرت جمشید کا آپ نے نام نہیں لیا. دیکھیں وہ تو پھر بہت ساری ہیں. کمل شوذب کا آپ نے نام نہیں لیا. ساری جیل میں گئی نا، زرتاج گل جیل میں گئی، کمل شوذب گئی، مسرت چیمہ گئی، وہ تو پھر ہمارے پاس لسٹ ہے. شیری مزاری کا نام آپ نے نہیں لیا جو سب سے سینئر تھی. عثمان اب آپ کو پتہ ہے میں اب ایک کا نام میں نہیں لے رہی ہوں، یہاں پہ سب کچھ. یاسمین راشد کیوں سوار ہے آپ لوگوں کے سر پہ؟ اس کی وجہ میں بتاتی ہوں. آپ کو پتہ ہے انہوں نے سے آپ کے لوگ حکومت میں جب وہ وزیر تھی، وزیر صحت تھی پنجاب کی، کسی ایک بھی ورکر کا وہ کام نہیں کرتی تھی. چند پسند جو ان کے ساتھ خدا کا نام مانے، خدا کا نام لے کے بات کر رہا ہوں. میں آپ کے سامنے بٹھا دوں گا. آپ سامنے بٹھائیں، میں سامنے بٹھاؤں گا. لگ پتہ جائے گا. میں ان لوگوں کو آپ کے سامنے بٹھاؤں گا جو سٹنٹ کے لیے اس کو فون کرتے تھے. اس کا آنسر جو عوام آپ کو دے گی نا، آپ کو پھر پتہ چلے گا. آپ میری بات سنیں، آپ بات کریں نا یہاں پہ ہمارے ورکرز کی. یہ تو لیڈرشپ ہے جنہوں نے سروائیو کیا، جو بیچاری پڑھی ہیں خان صاحب کے لیے، پارٹی کے لیے، نظریے کے لیے، حق اور سچ کے لیے. کون سا نظریہ؟ جو ورکرز نظریہ، ہمارا نظریہ جس پہ ہم آج بھی کھڑے ہیں، یاسمین راشد آج بھی اپنے موقف پہ کھڑے ہیں، ہم پیچھے نہیں ہٹے. میڈم یاسمین راشد کا نظریے کی بات نہ کریں. چودھری محمد عسکر گجر ان کے نیچے کینڈیڈیٹ تھے، زور لگاتی تھی کہ اس بندے کو خان ٹکٹ نہ دے. اس بندے کے ساتھ جو زیادتی ہوئی، میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا آپ ایک دفعہ ان کو ملے پنجاب اسمبلی بلا کے. وہ پاکستان تحریک انصاف کے سینئر ہو سکتا ہے عہدیدار ہیں، ہو سکتا ہے. اور اس طرح کی بہت ساری لیکن یہ آپ کہہ رہے ہیں نا، جو ریئل پکچر ہوتی ہے یہ تو اس ٹائم موقع کے پتہ ہوتا ہے. کبھی کبھی ہوتا کچھ ہے، دکھایا کچھ جاتا ہے، بتایا کچھ جاتا ہے. آپ تو وہ بات کر رہے ہیں. آپ جہاں تک یاسمین صاحبہ کی بات کریں، وہ بزرگ ہیں، کینسر پیشنٹ ہیں، بیمار ہیں، وقت کے ساتھ بزرگ ہوئی ہیں نا، کینسر پیشنٹ. اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے، ہماری ہمدردی ان کے ساتھ ہے. وہ تو چلیں لیڈرشپ ہے. پھر آپ نے ہمارے ورکرز کے کیا ساتھ، ہمارا جو مستقبل ہے، ہمارا جو نوجوان ہے، آپ نے اس کے ساتھ کیا کیا؟ اس کے بعد آپ نے ان کی فیملیز کے ساتھ کیا کیا؟ آپ نے گھر کی خواتین چار دیواری کا آپ نے خیال نہ رکھا. جو ورکرز کیا آپ لیڈرشپ کی بات کر لیں؟ لیڈرشپ تو بڑے ہوتے ہیں، انہوں نے تو مزے لیے ہیں، انجوائے کیے ہیں. دیکھیں چاہے ابھی بھی جتنی بھی ہماری ٹیئرز آئی ہوئی ہے، ایم پی ایم این ایز آئے ہوئے ہیں، سارے کہتے ہیں جی یہ ایسے آ گئے. ایسے کیسے آ گئے؟ انہوں نے تاریخ کا سب سے مشکل الیکشن لڑ کر یہ لوگ آئے ہیں. یہ سارے حالات جو ان لوگوں نے نہیں دیکھے ہیں، ہم لوگوں نے دیکھے ہیں. ہم لوگ دیکھ کر آ رہے ہیں، ہم یہ چیزیں ساری کر کے ان چیزوں سے نکل کر آ رہے ہیں. اب ہمارے دل میں کوئی ڈر اور خوف نہیں رہ گیا. آپ نے تو ہمارے ایک بچے سے لے کر جو بیچارہ ورکر تھا، سوشل میڈیا کے اس کو لے کر آپ نے اوپر ہماری 2nd ٹیئر 3rd ٹیئر لیڈرشپ، ہمارے تو اپنی پارٹی کا کچھ رکھا ہے. تحریک انصاف آج اس نہج پہ کھڑی ہے، اس کا ذمہ دار کس کو سمجھ؟ 13 جماعتوں کا جو ٹولہ ہے نا اور آپس میں مل گئے، وہ آپ کے ساتھ بھی کھڑا ہو گیا. آپ بھی کھڑا کر رہی ہے نا، وہ جو آپ
تحفظ تحریک تحفظ آئین جو چلا رہی ہیں، اس میں بھی ساری پارٹیز آپ کے ساتھ کھڑی ہو. دیکھیں یہ چیزیں نا ہمارے ساتھ صرف پکچر دکھانے کے لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے کرائی جا رہی ہیں، کی جا رہی ہیں. بڑی اچھی ٹریننگ کی گئی ہے تحریک انصاف کے پارلیمنٹیرینز کی بھی اور ورکر کی، کہ ماننی نہیں ہے انہوں نے کوئی بات. ٹریننگ کی بات نہیں ہے، ہم نے اس مشکل وقت سے ہم گزرے ہیں. ہم آپ ہوتے نا، ایک ہوتا ہے کہ دیکھا ہے کہ وہ گزرا ہے. آپ پی ایم ایل این کے ایم پی اے سے پوچھیں، این اے سے پوچھیں، ان کے ساتھ کبھی کچھ نہیں ہوا. بہت کچھ ہوا. ہم یہ سب بہت کچھ کسی کے ساتھ ہوا ہے. بہت کچھ ہوا. میری بھی جب بات اگر میں نام لینا شروع کر دوں گا بہت کچھ ہوا ہے جی، وہ بہت چند ہوں گے، سب نہیں ہوں گے. جو بیج بو ٹھیک ہے، ہمارا 0 سے لے کر 100 تک ہمارے تو اپنے کسی کو نہیں چھوڑا. اچھا ٹھیک ہے، آپ کے ساتھ بھی ہوا، آپ کے ساتھ تو وہ سختی نہیں ہوئی جو ان کے ساتھ ہوئی ہے. عثمان یہ تو ظلم کی انتہا ہے. آپ جو یہ بات کریں نا، میں کہتی ہوں آپ جب یہ میرا بوائے کس لگائیں گے نا، آپ مجھے پتا مجھے بڑی گالیاں. ہاں تحریک کا سب سے یہ میں چاہ رہا ہوں یہ جو آپ کے ڈرامے باز سوشل میڈیا وارئرز ہیں نا، جو جن کا یہ ہماری طاقت ہے. طاقت نہیں ہے یہ طاقت آپ کے، یہ آپ کے خلاف استعمال ہوئے گی یہ طاقت. یہ آج میری بات آپ نے ریکارڈ کرنی ہے. کنول شوذب کی میں بات کروں گا، پارٹی کا حصہ نہیں ہے. کنول شوذب نے پارٹی کے لیے مشکلات کا سامنا نہیں کیا. شیریں مزاری نے پارٹی کے لیے مشکلات کا سامنا نہیں کیا. کیا یہ خواتین نہیں ہیں؟ کیا کہہ دیا اس کے زبان سے؟ اگر بانی چیئرمین نکل گیا، اتنے الفاظ پہ اس کی ٹرولنگ شروع کر دی گئی. کیا وہ خاتون نہیں ہے؟ آپ کی پارٹی میں اس چیز کا بالکل بھی خیال نہیں رکھا گیا. ویسے تو آپ پرچار کرتی ہیں تمام طریقے سے، عورتوں پہ ظلم، عورتوں پہ ظلم. کسی کی عورت کو دین بھی منع کرتا ہے اس کے چہرے کے بارے میں فضولیات الفاظ استعمال. شروعات آپ نے کی. ٹھیک ہے. صنم جاوید جس کا آپ نے ذکر کیا، جو آپ کی ایک نئی ابھرتی لیڈر جس کے نیچے اب آپ کام کریں گے. ماں ہے، وہ کیا کرتی تھی؟ سارے زیادہ سے زیادہ پارٹی کی بی بی مریم بھی تھی، ایفیلیشن نہیں تھی نا، بی بی مریم بھی، بی بی مریم اس بیچاری کو کیا، وہ کیا تھا اس بیچاری کو. جب آپ کسی کو پرسنلی ٹونٹ کرے، سیاسی ٹونٹ، آپ ایک سیاسی گھرانے سے آپ کا تعلق ہے، آپ اپنے حریف کو جب حلقے میں تقریر کر رہی ہوتی ہے اس کی ذاتیات پہ اٹیک نہیں کرتی. نیور نہیں کرتی. آپ میری ایک تقریر اٹھا کے دیکھیں، نادیہ فاروق خر نے اپنے سامنے والے مخالف پر کبھی ایک لفظ نہیں نکالا. اسی لیے نادیہ فاروق خر کے جو حلقے کی عوام ہے نا، ان کا نادیہ فاروق خر کے ساتھ ایک انسیت اور ایک چاہت اور ایک اپنائیت بن گئی ہے، جو آپ کے والد صاحب نے شروع کی اور آپ اس کو لے کے آگے چلے. نادیہ فاروق خر اگر اسی طرح کے القابات جیسے یہ میڈم بولتی ہیں جن کا ہم ذکر کر رہے ہیں، تو آپ دیکھیے گا کہ آپ کی جو پاپولیرٹی ہے اس کا گراف نیچے آنا شروع ہو جائے گا. سیاست پہ بات کریں، کس نے کس کلر کی لپسٹک لگائی ہے، کس نے کوئی سرجری کروائی ہے، اس کا ذاتی فیل. سیاست پہ بات کریں، یا تو اتنے تگڑے ہو کے آئیں آپ لوگ، اس لیول کے ہو کے آئیں. بیچاری صنم جاوید کی کیا ویلیو ہے یار؟ اس کا باپ نے آج بھی پیپلز پارٹی کا جھنڈا لگایا ہوا ہے، وہ تو ترلے کر رہی ہے تہاڈی مہربانی. صنم جاوید اکیلی تو نہیں تھی. عالیہ حمزہ قابل تعریف ہے، کام کر رہی ہیں مشکل حالات میں، ابھی بھی پارٹی کے لیے سرو کر رہی ہیں. یہ کیا بات ہے؟ ٹک ٹاک بنا دینا زمان پارک میں جا کے اور فضولیات بول دینا سوشل میڈیا، کیا یہ؟ عثمان میں اب تک خاموش تھی، میں آپ کے ایک سوال کو آپ غور سے جواب دیں. ٹھیک ہے، اب میں جواب دوں. آپ نے بھی بڑے تحمل سے، بڑی میں ہمت سے، بڑا دل کر کے، وہ بڑا اتنا بڑا دل ہے میرا. ہاں جی ٹھیک ہے. سب سے پہلی بات تو میں اللہ کا شکر ہے جس گھرانے سے جو میرا براٹ اپ ہوا ہے، الحمدللہ ہم نے ہمیشہ سیاست کو سیاست کی طرح ہی دیکھا ہے. اور سیاست میں جب تک تنقید نہ ہونا، میں کہتی ہوں سیاست کی خوبصورتی نہیں ہے. میں سامنے والے بندے کی بات نہیں کری، میں آل اوور بات کر رہی ہوں. پھر بات ہوتی ہے کہ میرے لیڈر عمران خان صاحب، آپ بات کریں یہاں پر ہمارے سوشل میڈیا کی. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جس طریقے سے پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا کے ایک لفظ نکالا ہوا ہے، لونڈے لپاڑی، ٹھیک ہے، ایک نکالا ہوا، انہوں نے یہ کر دیا، آل اوور سب کی بات وہ کر دیا. آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ سارا طریق انصاف ہے؟ ٹھیک ہے، طریق انصاف کا جو ورکر ہے نا، اس نے قربانیاں دی ہیں، اس نے ثابت کی ہے. انہوں نے صرف بیٹھ کے نا پوسٹیں نہیں کی، انہوں نے بیٹھ کے نعرے نہیں کیے، انہوں نے بیٹھ کے جھنڈے نہیں اٹھائے یا جھنڈے نہیں گاڑے. انہوں نے قربانیاں دی ہیں، ان کی فیملیز نے سروائیو کیا ہے، انہوں نے سروائیو کیا ہے، ان کی جابس چلی گئیں، ان کی پڑھائیاں چلی گئیں، ان کا سوشل میڈیا ختم کر دیا گیا. ہماری آدھے بچے چھپے ہوئے اس ٹائم گھروں سے باہر نہیں نکل سکتے، ایف آئی آرز ہو گئے. ہماری کافی ساری جو سوشل میڈیا کی ٹیم آؤٹ آف کنٹری چلی گئی. ہم نے یہ چیزیں فیس کی ہیں، کر رہے ہیں
اور ابھی آپ حالات جس طریقے سے دیکھ رہے ہیں, ہم نے بیٹھ کے صرف وہ جھنڈے اور جماعتوں کی طرح نہیں اٹھائے. پھر جو بات آتی تحریک انصاف کے کچھ لوگ, میں کہتی ہوں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو بات کو غلط طریقے سے, مطلب وہ کہتے ہیں انفارمیشن اور ڈس انفارمیشن, آپ سنتے کچھ ہیں, سمجھتے کچھ ہیں, آگے پھر بتاتے کچھ ہیں, اور آپ خود ایک نظریہ بنا لیتے ہیں, خود ایک رائے قائم کر لیتے ہیں. بٹ وہ سب طریقے انصاف نہیں ہیں. وہ بہت سارے لوگ ایسے سوشل میڈیا پہ, ہر کسی کو حق ہے اپنی بات کرنے کا, اپنا کومنٹ کرنے کا, ہر انسان کو اپنا ایک رائے دینے کا حق ہے. لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ طریقے انصاف کا ہی سوشل میڈیا ہے, یہ طریقے انصاف کا ہی ورکر ہے. پھر آپ نے بات کی ہے ہماری قمر شوذب صاحبہ کی. قمر شوذب صاحبہ نے بہت مشکل ٹائم دیکھا ہے. انہوں نے پارٹی کے لیے ایک اچھا تکڑا, شکر ہے کہ آپ ان کے حق میں بول رہی ہیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے, میں بولوں گی اور ہمیشہ بولوں گی. اب آپ کو ٹرولنا شروع کر دیں. نہیں, مجھے کوئی سے فرق نہیں پڑتا. میں جو سچ ہے میں بتاؤں گی. وہ اس خاتون, وہ ہمیشہ طریقے انصاف کے لیے کھڑی رہی ہیں, فرنٹ فٹ پہ کھڑی رہی ہیں, ہمیشہ لڑتی رہی ہیں. انہوں نے تنظیم بہت اچھی بنائی ہے. مطلب اس عورت کی قربانیاں ہیں ایک جماعت کے لیے. اب آپ بات کریں کہ جو اس پہ لوگ بات کریں, یہ کریں. عثمان, انہوں نے جو بات کی ہے نا, آپ بتائیں خان صاحب کی جو پوری فیملی ہے, پوری فیملی آپ کو پوری سیاست میں کب نظر آئی؟ ایک منٹ, آپ میری بات پوری سنیے گا. جب خان صاحب کی زندگی کی بات ہوئی, جب جیل کی بات ہوئی, جب خان صاحب کو قید کی بات ہوئی, آپ کو ان کی فیملی نظر آئی. چاہے وہ بشرا بی بیٹا نظر نہیں آیا, ٹھیک ہے, بھائی نظر آ گیا. جی, جو بشرا بی تھی, چاہے وہ ان کی بہنیں تھیں, علیمہ آپا تھیں, عظمیٰ آپا, آپ کو اس کے علاوہ پولیٹکس کے فیصلے کرتے ہوئے خان صاحب کی موجودگی میں آپ کو ان کی فیملی کبھی نظر نہیں. اپنے بیٹے کے لیے اور اپنے بانجے کے لیے بھی کرتی جتنا وہ اپنے بھائی کے لیے کر رہی ہیں. دیکھیے, خان صاحب نے ہمیشہ کہا ہے کہ ماروثی سیاست کو خان صاحب حسان نیازی بانجا پسند ان نہیں کا کیا. آپ نے حالات ایسے بنا دیے. آج بھی آپ دیکھ لیں ہماری پارٹی میں میرا لیڈر عمران خان, جس کے پیچھے پورے پاکستان کی قوم کھڑی ہے, اس کے گھرانے کا کوئی بھی آدمی یہاں پر کسی پوسٹ پہ نہیں بیٹھا ہوا. نہ وہ صدر ہے, نہ جنرل سیکرٹری ہے, نہ چیئر پرسن ہے. باقی جماعتوں کی تو دیکھیں, ان کی تو نسلیں نہیں ختم ہوتی. کہتے ہیں کہ فیملی کے لوگوں کو عہدوں کی ضرورت نہیں ہوتی. اللہ کرے یہ والی باتیں ساری جماعتوں کو سمجھ آ جائیں طریقے انصاف کے علاوہ. صرف طریقے انصاف کے لیے تو یہ اصول نہیں بنے نا, یہ والے اصول تو پھر ساری جماعتوں کے لیے بنے. کیونکہ آپ کے لیڈر نے بولا نا کہ میں مروثی سیاست کا خاتمہ کر دوں گا, میں یہ کر دوں گا, یہ سارے الفاظ ان کے تھے نا جس پہ جن کو آپ ٹوک کر رہے ہیں. تو خان صاحب اپنے اس لفظ پہ کھڑے ہیں, آج بھی کھڑے ہیں. ان کے گھرانے میں سے آپ بتا دیں کوئی ایک شخص کا نام مجھے لے لیں جو آج ہماری جماعت کو لیڈ کر رہا ہو. ایک بڑا سخت سوال پوچھ رہے ہو. جی یہ خان صاحب پہ جتنے بھی مقدمات ہیں آپ کہہ رہی ہیں جھوٹے ہیں. بالکل جھوٹے ہیں. کس کی وجہ سے بنائے گئے؟ ہم ماشاءاللہ جو اس ٹائم حکمران بیٹھے ہیں, ان کی وجہ سے, یہاں پر 2 نمبر راستوں سے آئے ہوئے ہیں, جو فارم 47 کی پیداوار ہیں, ان کی وجہ سے جھوٹے ہیں سارے مقدمات. سارے جھوٹے ہیں. خان صاحب نے کوئی کرپشن نہیں کی. بالکل بھی نہیں. کس نے کی؟ عثمان, آپ اگر اتنی ڈیٹیل پہ آ رہے ہیں تو پھر میں آپ کو ڈیٹیل سے بات کرتا ہوں. آپ یہاں پر کمیشن بنائیں, ٹھیک ہے, آپ پوری کمیٹی کو بٹھائیں. خان صاحب نے ہمیشہ بات کی ہے کہ جو بھی میری ججز کا فیصلہ ہوئے گا, کورٹ کا فیصلہ ہوگا, میں اس کے پیچھے ہمیشہ کھڑا ہوں گا. ٹھیک ہے, ہم نے ہمیشہ بات کی ہے کہ آپ ویڈیوز پوری عوام دیکھیں, جب کورٹ کی ہیئرنگ ہو پوری دنیا کو دکھایا جائے. ہم تو کبھی پیچھے اپنے کیسز سے ڈرے ہی نہیں ہیں, ہم پیچھے ہٹے نہیں ہیں. میں آپ کو ابھی بھی کہہ رہی ہوں اور میں آپ کو آگے بھی یہی کہوں گی, آپ جب بھی کیس کی ہیئرنگ ہو یہ دکھائیں سب کو, اس طرح پاگل نہ بنائیں. دکھا رہے ہیں سب کو. کیا دکھا رہے ہیں آپ؟ جی میں کل 15 کو خان صاحب کی ہیئرنگ تھی جی, ہم گئے ہائی کورٹ میں, ساری کوریج ہوئی ہے آپ جی. کوریج کیا کوریج ہوئی ہے, بس ہمارے کھڑے ہوئی پریزنس کی بیٹھی کی, اس کے بعد تو آپ کیس چلاتے ہی نہیں ہیں. آپ تو اگلی ڈیٹ دے دیتے, ڈیٹوں پہ ڈیٹیں دے دیتے. آپ کو نہیں لگتا یہ ظلم کی انتہا ہے؟ ایک پورے ملک کا, مطلب یہاں پر ایک لیڈر جیل میں بیٹھا ہوا ہے, پوری عوام کا مینڈیٹ ہے, جو کہ حقیقی معنوں میں ایک لیڈر ہے. آپ اس کی ہیئرنگ کو آگے پہ آگے ڈیٹس دیے جا رہے ہیں. آپ پارلیمنٹیرین ہیں, پنجاب اسمبلی میں بیٹھتی ہیں, سی ایم کے ساتھ ملاقات ہوتی ہوگی آپ کی جی, ممبر بھی ہیں پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی. آپ نے پوچھا نہیں کبھی وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحب سے کہ اتنی تلخی, اتنی سختی کیوں؟ دیکھیں, وزیر اعلیٰ مریم نواز ایک خاتون ہے, تو میں کبھی بھی کسی خاتون پہ, کسی بھی خاتون پہ کوئی ایسی بات نہیں کروں گی جی ہمارے لیے میرے لیڈر. نہیں, آپ کہہ رہے ہیں ان کی حکومت میں سختی ہو رہی ہے. جی میں بتا رہی ہوں, ہمارے لیڈر نے ہمیشہ کہا ہے ہمارے وہ قابل عزت ہیں, قابل احترام ہے, میں ان پہ
کوئی بات نہیں کروں گی, بٹ میں اتنا ضرور کہوں گی کہ وہ 13 کروڑ عوام کا مطلب یہاں پر سربراہی کر رہی ہیں, چاہ کر چاہے نہ چاہ کر, چاہے اوریجنل چاہے 2 نمبر سے, وہ اس ٹائم ایک سی ایم ہے, ایک پنجاب صوبے کو دیکھ رہی ہیں. آپ کے ورکر جو ہے نا, یہ بہت ضروری ہے کہ اپنا دل بڑا, آپ کے ورکر جو ہے نا, مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ یہاں پر ہماری جو گورنمنٹ ہے یہاں پر ان کو نیند بھی رات کو کیسے آتی ہے, جو ظلم انہوں نے اب کر دیا ہوا ہے تحریک انصاف کے لوگوں پر, ان کے ورکرز پر, ان کی سوشل میڈیا ٹیم پر, ان کی لیڈرشپ پر. ہمیں اپنی پرواہ نہیں ہوتی کیونکہ اللہ کا شکر ہے اتنی ہمت طاقت ہے, ہم کھڑے اور کھڑے رہیں گے. لیکن جو بیچارہ ورکر ہے, جو ایک نظریہ رکھتا ہے, جو ایک رائے رکھتا ہے, رونا آ گیا مجھے آپ کی باتیں سن کے. جی آپ بتائیں عثمان, اس کا کیا قصور ہے؟ ملک کا پرائم منسٹر تھا امریکہ میں, ملک کا پرائم منسٹر تھا امریکہ میں, کھڑے ہو کے اسپیچ کر کے, ملک کا پرائم منسٹر, مجھے پاکستان پہنچنے تو میں اے سی بھی اتروا دوں گا. ملک کا پرائم منسٹر کو یہ بات نہیں کرنی چاہیے. ان کے پرائم منسٹر نے یہ بات کی, ٹھیک ہے, آپ نے کرنی چاہیے تھی. سن تو لینا, سن تو لینا. جی میں تو کہہ رہی ہوں کہ پالیٹکس میں اگر تنقید نہ ہو, بات نہ ہو, اگر وہ تو پھر پالیٹکس ہی نہیں. ہاں یہ تو ریالٹی ہے. آپ نے تو کر دیا, نقلیں اتارنا آپ نے تو کر دیا, ٹھیک ہے, آپ نے تو ظلم کی انتہا کر دی. اچھا, زیادہ ظلم ہو گیا آپ کہہ رہی ہیں ہمارے ساتھ. مجھے لگتا ہے اس کے بعد تو کوئی ظلم بچے ہی. پنجابی میں اکثر یا اردو میں مثال ہے, جیسا کرو گے ویسا بھرو گے, وہ والی مثال سچ ثابت ہو رہی ہے. ہم نے ایسا کچھ نہیں کیا. چلیں آپ کہہ رہی ہیں تو ہم نے ایسا کچھ نہیں. یہ تو دیکھنے والوں نے فیصلہ کرنا. جی یہ جو آپ کو دیکھ رہے ہیں یہ تو انہوں نے فیصلہ کرنا ہے. اگر نیوٹرل فیصلہ ہوئے گا تو کیا آپ نے کچھ نہیں کیا. عثمان, میں آپ کی اس بات کا ایک آنسر دوں گی تو آپ کو ماننی پڑے گی. میں آپ کی سر بات ماننے کو تیار ہوں. آپ کو یہ بات ماننی پڑے گی. میں ساری باتیں ماننے کو تیار ہوں. آپ اس سال, آپ اگلے سال, آپ اگلے 5 سال بعد, آپ 10 سال بعد الیکشن کرا لیں, آپ دیکھ لیں پاکستان کی عوام کس کے ساتھ کھڑی ہے. ٹھیک ہے, وہ کس کو اپنا لیڈر مانتی ہے, وہ کس پر ٹرسٹ کرتی ہے, وہ کس کو ووٹ دیتی ہے. وہ اور بات ہے کہ ابھی فارم 47 تھا تو پھر پتہ نہیں ایگریڈ, ایکسیپٹڈ, جی ہوتی ہے. مطلب میں یہاں پہ, کیونکہ آپ نے سچ بات کی ہے کہ پاکستان کی عوام کس کے ساتھ کھڑی. میرے لیڈر عمران خان صاحب کے ساتھ. یس, پبلک کھڑی ہے, پارٹی تو نہیں کھلوتی. پارٹی ساری بیچاری ظلم کھڑی ہے پارٹی. آپ نے خاندانی لوگوں کو دیوار, آپ کے ریجنل صدور کے خلاف باتیں ہو رہی ہیں. علی امین گنڈا پور کوئی کسی کے ساتھ بیچارہ پرائم منسٹر کے ساتھ بیٹھ کے تصویر اتار دے, اس کی ٹرولنگ شروع ہو جاتی ہے. عمر ایوب, ہم اتنا سیدھا سادہ, اتنا معصوم چیئرمین برسٹر گوہر آپ کو ملا ہوا ہے, ٹھیک ہے, وہ پارلیمنٹیرین ہے. آپ کی کوئی تصویر مریم کے ساتھ کھڑے ہو کے, ابھی شرط لگا رہا ہوں, آپ کی کوئی تصویر بی بی مریم کے ساتھ چائے پیتے اسمبلی میں کوئی تصویر آپ شیئر کر دیں اپنے, کر سکتی ہیں, ہمت ہے آپ میں. پر مجھے جو سن رہا ہے, میں آپ یہ کر سکتی ہیں. میں عثمان آپ کو جواب, میں آپ جواب دے رہی ہوں. ہاں جی بالکل دیں جواب. جی میں آپ کی اس بات سے, میں آپ کی اس بات سے اتفاق کرتی ہوں. میں آپ کی اس بات سے اتفاق کرتی ہوں کہ یہ چیزیں سوشل میڈیا پہ بڑے برے طریقے سے ہوتی ہیں کہ اگر ایک سی ایم 3 سی ایم کے ساتھ کھڑا ہے, بھائی وہ ایک صوبے کا سی ایم. اب آپ یہ نہ کہیے گا کہ یہ ہمارا سوشل میڈیا نہیں ہے. آپ بات تو سنیں, میں بات کر رہی ہوں. جی بالکل بولیں. ٹھیک ہے, اگر وہ کھڑا ہے سی ایم تو وہ ایک سی ایم بھی ہے. اگر نادیہ فاروق اسپیکر, ڈپٹی اسپیکر یا کسی کے ساتھ کھڑی ہے تو وہ ہاؤس میں ایک بزنس چلتا ہے, وہ کھڑی ہے. یہاں پر ایک ضرور یہ سسٹم ضرور چلا ہوا ہے کہ اس کو غداری اور غداری کے سرٹیفکیٹ دیے جاتے ہیں. لیکن میں یہ سمجھنے سے قاصر ہوں, جو میرا ورکر جان دے سکتا ہے, جان قربان کر سکتا ہے, جو میرا ورکر جاب چھوڑ سکتا ہے, جو میرا ورکر FIR بیئر کر سکتا ہے, وہ اب جو اپنے لیڈر پر اور اس کی ٹیم پر جس نے آنکھیں بند کر کے, ہمارے تو سمبلز بھی نہیں تھے, لوگ پکڑ کے پوچھتے تھے جو دریا کے کنارے رہتے تھے کہ خان صاحب کا نمائندہ کون ہے, ہم نے اس کو جا کے ووٹ کرنا ہے. جو ہمیں بغیر دیکھے بغیر جانے عوام اس کو ووٹ کر سکتا ہے. میرا نہیں خیال کہ وہ عوام کی ٹیم پہ اس طریقے سے بات بھی کر سکتا ہے. یہ ہمارا سوشل میڈیا ایک پروپیگنڈا کے تحت پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا کو غلط ضرور کہا. سمجھاتے کیوں نہیں آپ ان کو؟ ہمیں کیا پتا کیسے سمجھائیں, کیونکہ یہ ایک سوشل میڈیا ہے, وہاں پہ آپ ڈینائی کر دیا کریں کہ یہ ہمارا اس سوشل میڈیا اس والی ٹویٹ سے یا اس والے پوسٹ سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. آپ اپنے لیڈرشپ کو کہیں ڈینائی کر دیا کریں, ملک احمد خان بچر صاحب کو کہیں ڈینائی کیا کریں, علی بن گنڈا پور کو کہیں, برسٹر گوہر کو کہیں. بچر صاحب نے مینی ٹائمز ایسی پوسٹ ہوئی ہیں جو حماد اظہر باہر نہیں نکلا, حماد اظہر ملا ہوا ہے, حماد اظہر وہ فلاں لیڈر باہر نہیں نکلا, وہ ملا ہوا ہے.
کوئی بندہ کسی ریلی پہ نظر نہیں آیا. ابھی آپ کہہ رہی ہیں کہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا, لیکن کسی سوشل میڈیا کے کسی پرسن میں کوئی جو آپ کا سوشل میڈیا واریر ہے, کسی نے آج تک یہ سوال اٹھایا کہ مراد سعید نہیں نظر آیا, مراد سعید کدھر غائب ہے؟ اگر دیکھیں مراد سعید اگر کسی کا بیٹا ہے تو یہ حماد اظہر کسی کا بیٹا نہیں ہے, حماد اظہر کی کوئی فیملی نہیں ہے. مراد سعید کوئی نظر نہیں آیا, اس کے خلاف کسی بندے نے نہ آج تک ٹویٹ کی, نہ فیس بک پہ, نہ یوٹیوب پہ, کسی میں ہمت نہیں ہے. آپ کے جتنے بھی سوشل میڈیا کے لوگ, ہمارا سوشل میڈیا واریر جو ہے ہمارا ایسٹ, تو کہیں نہ کل سے کمپین چلائیں, اس پوڈ کاسٹ کے بعد کمپین چلائیں کہ مراد سعید منظر عام پہ آئے, آ کے کمپین کریں. آنا چاہیے. یہ تو میرا سوال میرے سوشل میڈیا واریر سے نہیں ہے, یہ میرا اسٹیک ہولڈر سے ہے بھائی. یہ سوال آپ جو مجھے کہہ رہے ہیں کہ آپ کمپین چلائیں, یہ سوال آپ تو اینکرز ہیں نا, آپ یہ سوال گورنمنٹ سے کریں. آپ یہ سوال بات آپ کے سوشل میڈیا کے وارئر سے کی ہو رہی ہے. سوشل میڈیا وارئرز بھی کرتا ہے, کہاں نہیں کرتا. مراد سعید کا ذکر ہی نہیں ہوتا. میں نے آج تک کوئی ٹویٹ نہیں دیکھی کہ مراد سعید کدھر غائب ہے جی, وہ منظر عام پہ کیوں نہیں آ رہا. حماد اظہر تنقید کا نشانہ, پنجاب کے لوگ تنقید کا نشانہ, جو لوگ ہلکا سا منظر عام پہ آتے ہیں آپ کا سوشل میڈیا ان کو تنقید کا نشانہ بنانا شروع کر دیتا ہے. آپ کے سوشل میڈیا والے جو ہے نا, اصل میں نا یہ ایک خودکش بمبار تیار ہو رہے ہیں آپ کے لیے بھی, جو آپ کو بھی نقصان ہو رہا ہے اس چیز کا. مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہی, جو ظلم ہماری لیڈرشپ پہ اور ہمارے ورکر لوگوں پہ سوشل میڈیا وارئرز پر ہوا ہے, اس کو مائنس کر کے سائڈ کر کے باہر میں جائیں. وہ کہتے ہیں آپ سائڈ پہ جائیں, ہے نا, بھول جائیں. ڈالر کما رہے ہیں, ڈالر کما رہے ہیں, یوٹیوب چینل بنا کے نہیں آپ ڈالرز کما رہے ہیں. غلط بات کر رہے ہیں عثمان, کئی باہر بھاگ گئے ہوئے ہیں. ہمارے ساتھ آپ نے یہ حالات کیوں ہیں کہ میں خاتون ہوں نا, میں نے اگر اپنے حلقے سے نکلنا ہے, میں پہلے کنفرم کرتی ہوں میرا دوپٹہ تحریک انصاف کا دوپٹہ تو کلر سے تو نہیں میچ ہوتا, ٹھیک ہے, کہیں گرین اور ریڈ تو نہیں ہے, پہلے مجھے کنفرم کرنا پڑتا ہے. میرا ڈریس تو نہیں ہے کہ کیا پتا مجھے اٹھا کر ہی لے جائیں. وہ بالکل بات نہیں اٹھا کے لے کے جائیں گے آپ کو. نادیہ فروخ خر پارلیمنٹیرین, پنجاب کا ملک کا سب سے بڑے صوبے کی ایک اسمبلی کو ریپرزینٹ کرتی ہے, اور ریزرو سیٹ پہ نہیں ہے, الیکشن جیت کے آئی ہوئی ہیں, پر احمدان دے وچ الیکشن جیت کے آئی ہوئی ہیں. طریقے سے حقیقی معنوں میں عوام کا مینڈیٹ ہوں. آپ کی ملاقات کی طرح آپ پارلیمنٹیرینز کی ملاقات حکومتی نمائندوں سے بھی ہوتی ہے. جب آپ سی سی کی میٹنگز میں بیٹھتی ہیں, پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی میٹنگز میں بیٹھتی ہیں, وہاں پہ حکومتی نمائندے بھی ممبرز ہیں. بالکل بالکل. سوشل میڈیا کی جو آپ کی ٹیم ہے, اس کو کیوں تکلیف ہوتی ہے کہ یہ ان کے ساتھ کیوں بیٹھ رہی ہے؟ پھر آپ لوگوں کو تنقید کا سامنا کرنا پڑتا ہے. مجھے دکھ ہوا کنول چودھری جو صدر ہے, فیڈرل پریزیڈنٹ آپ کی ویمن ونگ کی, ٹھیک ہے یار, ایک دم آپ لوگ ہیرو بنا کے اس کو زیرو کر دیتے ہیں. کیا دل پہ دکھ نہیں ہوتا آپ کو یہ ساری چیزیں دیکھ کے؟ عثمان, اس پہ میں صرف اتنا کہوں گی کہ پراپر پری پلانڈ یہ ایک پروپیگنڈا ہے. یعنی کہ یہ آپ کا سوشل میڈیا نہیں ہے؟ جی ہمارا سوشل میڈیا نہیں ہے. اوہ ویری گڈ یار, یہ اچھا, گڈ یو ٹرن. اچھا میں عثمان اس پہ ایک بات واضح کرنا چاہتی ہوں. میں نے اپنے والد ڈیورنگ کمپین نا, میں نے اپنے والد صاحب میرے جب ان کی وفات ہوئی میں نے کمپین کی. ویسے وہاں پہ میرے بزرگ وغیرہ ہیں, میں نے ان کو کہا کہ جی میں اپنے والد صاحب, انہوں نے بڑا یہاں پہ محنت کی ہے, یہ وہ میرا حق ہے, تو عوام میرے ساتھ کھڑی, تو ویسے وہ سننا بھی یہی چاہتی تھی. میں نے پھر اپنے لیڈر عمران خان صاحب کی بات کی. اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ میرا جو سوشل میڈیا ہے وہ آج بھی میرے ساتھ کھڑا ہے, میری پوری ٹیم میرے ساتھ ہے, میری جماعت میرے ساتھ ہے, لیکن پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ آدھی ویڈیو کو اٹھا کے آدھی ویڈیو لگا دی جاتی ہے. وہ کون کرتا ہے؟ ٹھیک ہے, اس میں ہمیں غدار, یہ ہمارا سوشل میڈیا نہیں ہے. میں یہ کہتی ہوں کہ اس میں میرا اس ٹائم پارٹی میں آپ کو سب سے زیادہ ریپڈ فائر کرتے ہیں, پروگرام کنکلوڈ کرتے ہیں, اس ٹائم پارٹی میں سب سے زیادہ کون سا بندہ آپ کو لگتا ہے کہ اس سے زیادہ عمران خان کے ساتھ کوئی مخلص نہیں ہے؟ میرے خیال سے اس ٹائم خان صاحب کا نیچے سے لے کر اوپر تک جتنی بھی لیڈرشپ کھڑی ہے نا, جو شروع سے کھڑی ہے, میں شروع سے بات کر رہی ہوں, آپ سمجھ رہے ہیں میری بات, وہ خان صاحب کے ساتھ سمجھ. یعنی کہ جنگیر ترین بھی شامل ہے اس میں, علیم خان بھی کھڑی نہیں ہے ساتھ, چھوڑ گئی ہے. جو کھڑے ہیں جو خان صاحب کے ساتھ اور جنہوں نے ابھی تک فیصلہ نہیں کیا, جیسے قمر شوزب کھڑی ہیں, اون عباس بپی صاحب, فواد چودھری ہیں, نہیں کھڑے. وہ کہہ رہے ہیں میں سب سے پہلے جانے والے وہ تھے. شیخ رشید بھی نہیں ہے, کہیں نہ کہیں ڈر گئے نا, کہیں ڈر گئے. ٹھیک ہو گیا, یعنی کہ اس ٹائم کہہ رہے ہیں جو کھڑے ہیں وہ سب خان صاحب کے ساتھ خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں. پی ٹی اے میں کتنے گروپس ہیں؟
اچھا یہ بات تو آپ نے کر دی. اس کے علاوہ کوئی بات کرنی ہے تو میں اس کو ریپڈ فائر کروں گا, جلدی جلدی جواب دے اس کا. اب میں یہ کہہ رہی ہوں کہ گروپ یہ پی ٹی آئی کے جو دھڑے گروپ کی بات چل رہی ہے اور بہت چل رہی ہے, اور میں نے بہت سارے پوڈکاسٹ. کتنے گروپس ہیں؟ کوئی گروپس نہیں ہے. اچھا, آپ یقین کریں جب آپ تحریک انصاف کی کوئی ایک بھی کال دیکھیں گے, اسٹریٹجیز دیکھیں گے, تحریک انصاف لبیک کرے گا. وہاں پہ پھر گروپ شروپ نہیں ہے. صرف عمران خان ایک گروپ ہے, عمران خان ہے, اور اس کے بعد جو بھی ہماری لیڈرشپ ہے, لیڈرشپ کے بعد جو سیکنڈ ٹیئر کو, پھر نیچے تھرڈ, جیسے جیسے وہ ہمیں انسٹرکشنز آتی ہیں ہم اس کو ایک ایز اے فیملی کی طرح پورے آنیسٹلی اس کو فالو کرتے ہیں. ہمارے میں یہ جو گروپ کا یہ بھی ایک پروپیگنڈا ہے. اچھا کوئی گروپ نہیں ہے؟ کوئی گروپس نہیں. چل رہا ہوتا ہے نا, ہم نے بھی سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں آپ کے گروپس میں چل رہا ہوتا ہے کہ کافی گروپس میں ایڈ بھی ہوں, وہاں پہ چل رہا ہوتا ہے کہ شیخ امتیاز گروپ, علیمہ خان باجی گروپ, بشرا بی بی گروپ, علی مین گنڈا پور گروپ, جنید اکبر گروپ. توڑنے کی کوشش ہے یہ صرف اور بڑے ظالم لوگ ہو تسی یار, کوئی گروپ نہیں ہے پاکستان تحریک انصاف میں. تحریک انصاف کو گرانے کی کوشش ہے, تحریک انصاف کو ختم کرنے کی کوشش ہے, لیکن یہاں پر مجھے سننے والا ہر بندہ میری اس بات پہ یقین رکھے گا, تحریک انصاف پاکستان کی سب سے ایک بڑی جماعت ہے جو پوری دنیا میں سب سے پاپولر اور لیڈر عمران خان ہے. لیڈر عمران خان بالکل کوئی شک نہیں. آپ اس کو جتنا بھی دیوار کے ساتھ لگائیں گے, آپ اس کو جتنے بھی گروپس میں تقسیم کریں گے, اس کے سوشل واریئرس پہ چاہے اس کے میڈیا واریئرس پہ جتنا بھی بلیم کریں گے, اس سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا. آپ کو تحریک انصاف ہمیشہ عمران خان کے پیچھے کھڑا ہوتا ہے. چلے یہاں مان تو گئی نا کہ گروپس ہیں. جی یہ تو میں نے آپ کی اسٹیٹمنٹ پہ کہا کہ آپ اس کو جتنے گروپس میں تقسیم کریں گے. میں نہیں کہہ رہا, میری اسٹیٹمنٹ نہیں ہے, جو چل رہا ہے نا, میں ظاہری بات ہے میں بیٹھتا ہوں گروپس میں چل رہا ہوتا ہے نا, میرے پاس کئی ٹویٹس, کئی ایسے گروپس ہیں جس میں ایڈ ہوں, جن میں وہ چل رہی ہوتی ہیں چیزیں, انہوں اس کے بعد میں ریموو نہ کر دیں. یہ جو پروپوگنڈا کر رہے ہوتے ہیں نا تحریک انصاف کا سوشل میڈیا پر, نادیہ میڈم کا کہنا ہے کہ یہ تحریک انصاف کے نہیں ہے, پی ٹی آئی کا کوئی گروپ نہیں ہے, صرف ایک ہی لیڈر ہے, وہ ہے عمران خان. بشرا بی بی سے ملاقات ہوئی ہے آپ کی کبھی؟ جی میری ثوابی میں ان کے ساتھ بہت کم ٹائم کی ملاقات ہوئی. الیکشن لڑنے سے پہلے یا الیکشن کے بعد؟ جی الیکشن کے بعد, جیتنے کے بعد آپ کی ملاقات, جب یہ کیمپین سٹارٹ ہو رہی کیونکہ کبھی اس سے پہلے انہوں نے کبھی پالیٹکس میں انٹرفیئر نہیں کیا, کبھی بھی وہ نہیں آئی سیاست. کہتے بڑا علم رکھتی ہیں بشرا بی بی, کے پاس موکلات بھی ہیں, کچھ ہے ان کے پاس. اچھا یہاں پر تو مجھے سمجھ نہیں آئی کہ خان صاحب کی فیملی کو یہ والی چیز کا سامنا, خان صاحب خود کہہ رہے ہیں اتنی اس فیملی کو اس لیول پہ لے کے آنا, ان کی ذاتی زندگی کو ڈسکس کرنا, معذرت چاہتے ہیں جی, نہیں کرتے. وہ خان صاحب نے خود کہا تھا. جی آپ کو نہیں لگتا, آپ خود کہتے ہیں نا کہ آپ سیاست دان ہیں تو نادی آپ سیاسی باتیں کریں, مجھے آپ کو نہیں لگتا کہ جو باقی سیاست دان ہیں بات کرتے رہتی ہیں اور یہ مکلات کی بات کرتے رہتے ہیں, ان کو سیاسی بات کرنی چاہیے. خان صاحب کہتے تھے کہ وہ اصل میں وہ بابا فرید سرکار پہ جب حاضری ہوئی تھی خان صاحب, اس کے بعد لوگوں نے کہا کہ ان کے پاس یہ ہے آگے سارا. میں نادیہ فاروق خیر ایم پی اے, میں توسیع شریف میں مطلب خواجہ غلام سلمان صاحب کی بیعت ہوں, تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے نا کہ میرے پاس پیری مریدی مکلات ہیں. یہ تو میری ایک ذاتی کال پہلے ہے, میری ایک ذاتی زندگی ہے. اس میں مطلب مجھے نہیں سمجھ آتی کہ آپ سیاسی باتیں کریں. میرا نہیں خیال کہ یہ فضولیات کی باتیں سیاست میں ہونی چاہیے, یعنی کہ ان کے پاس کوئی علم, کوئی جس طرح سب بکواس ہے, کوئی ایسا سین نہیں. یہ ان کا پرسنل کال فیل ہے, یہ ان کی پرسنل زندگی ہے, میں اس کو ڈسکس بھی نہیں کرنا چاہوں گی. یہ جو لوگ کرتے ہیں وہ سب نہیں کرنی چاہیے, نہیں کرنی چاہیے. سوری ٹو سے یہاں پہ مجھے جو بھی سن رہے ہیں تو بہت زیادتی ہے. وہ کئی آپ کی پارلیمنٹیرین ایسی ہیں, میں اب ان کا نام نہیں لوں گا, اچھا نہیں لگتا. وہ کہتی ہیں کہ ہمیں کہا کہ اتنے من گوشت لے کے آؤ, تو وہ یہ ساری جھوٹی باتیں ہیں. جی یہ جب یہ باتیں ان سے کہلوائی گئی ہیں, یہ باتیں ان کو پریشر دے کے کہلوایا گیا, غلط بات ہے. خواتین پہ الزام نہیں لگانا چاہیے, ہم تو بالکل بھی نہیں لگائیں گے, اور اسپیشلی پردے دار خواتین پہ. پردے دار خواتین, اچھا پردے دار ایک الگ بات منہ سے نکل گئی. ویسے بھی اگر کوئی خواتین کا کوئی رول ہی نہیں ہے, جو پولیٹیکل ہیں ان کا تو سمجھ میں آتا ہے. جو بیچاری صنم جاوید یا عالیہ, بیچاری نہ کہیں اس کو پلیز, کیا کسی پارٹی کے ساتھ ایفیلیشن رکھنا اور ان کے جلسوں پہ جانا تو وہ غدار بن گئے ہیں, وہ ملک دشمن ملک بن گئے ہیں. میں تو نہیں کہہ سکتا کسی کو ملک دشمن. تو پھر آپ انہیں بیچارے کیوں نہیں کہہ رہے؟ ان کی کیا, بیچارہ بھی نہیں کہہ سکتے نا, سیاست میں بیچارہ نہیں ہوتا. اس کا کیا گناہ تھا سیاست میں؟ دیکھیں آپ سیاست کرتی ہیں. جی کر رہی ہوں, اللہ کا شکر. سیاست کہتے ہیں سیاستدان اس دیوی کا نام ہے جس کے سینے میں دل نہیں ہوتا. بڑی بے رحم چیز ہے یہ سیاست. میں دوسرے نظریے سے دیکھتی ہوں. جی میرے والد صاحب نے, میرے بزرگوں نے کہا کہ سیاست ہمیشہ وہ ہوتی ہے جو دل سے کی جائے اور عبادت سمجھ کے کی جائے. وہ آپ کے چند ہے نا جو
حقوق العباد بھی پورے کرتے ہیں اور کرنا چاہیے. سیاست ایک عبادت ہے صحیح معنوں میں. اگر آپ اپنی جہاں سے آپ ووٹ لے کر آئی ہیں، اگر آپ اپنے عوام کا، اپنے علاقے کا خیال کریں گی اور اگر آپ پورے صوبے پہ ماشاءاللہ حکمرانی کر رہے ہیں، آپ جب تک کنفرم نہیں کریں گے کہ میرا کسان، میرے لوگ کھانا کھا رہے ہیں نہیں کھا رہے، ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، میری عوام کھانا کھا کے آپ کی سوچ تو بڑی اللہ اچھی آپ ہے، کو بڑا آپ کو جواب دینا بڑی اچھی پڑے گا. سوچ ہے آپ کی، میں تو رات کو نیند نہیں آتی. بڑی اچھی میں سوچ جب ہے. سے MP بنی ہوں مجھے تحریک تو رات انصاف کو کی نیند نہیں مشکلات آتی. میں کمی کب تک ممکن ہے؟ میرا سیاسی تجربہ یہ کہتا ہے کہ ہم ہر اندھیری رات کے بعد صبح ہوتی ہے، ہر مشکل بعد آسانی ہوتی ہے، گڈ. اور ہمیشہ حق اور سچ کی جیت ہوتی ہے، ہمیشہ انصاف ہوتا ہے. یہ اللہ کا وعدہ ہے، یہ قرآن پاک میں لکھا ہے. تو ہم نے جو وہ مشکل وقت دیکھا ہے، 70 سالہ کی تاریخ میں سب سے مشکل وقت دیکھا ہے، اور یہ وقت ہم گزار چکے ہیں، گزارے ہیں. جب وقت ہمارا آئے گا تو پھر پوری دنیا دیکھے گی. عمران خان کا مستقبل کیا دیکھ رہی ہے؟ بہت اچھا، بہت خوبصورت. کس عہدے پہ دیکھ رہی ہیں پاکستان میں؟ وہ وزیر اعظم پاکستان کا تھا، ہے، حقیقی معنوں میں اور رہے گا. واہ، آپ کی محبت دیکھ کے بڑا اچھا لگا عمران خان سے، اللہ کا شکر ہے. اور اللہ تعالیٰ اس کو قائم دائم رکھے. جی خان صاحب کے لیے تو جان بھی، آپ نے تو بالکل بھی تنقید برداشت ہی نہیں کی ان خان کے صاحب خلاف. کے لیے جان بھی قربان ہے، کیونکہ بہت کم قومیں ہوتی ہیں جس کو عمران خان جیسا لیڈر ملتا ہے. ہائے ہائے آپ ہائے. یقین کریں، تو غلامی کی جو زنجیریں جو ہیں بغیر وہ، کسی مفاد کے آج کال کوٹھڑی میں پڑے. ہائے ہائے. آپ یقین کریں خان صاحب کا وزیر اعظم بننا یا پاکستان پہ حکمرانی کرنا کوئی مشکل بات نہیں. مووی بننی چاہیے اس پہ، بڑی ایموشنل سٹوری ہے یہ خان صاحب کی پوری ایک لائف پہ، اور نہیں، بڑا آپ اچھا ہو ڈٹی جائے ہیں. گا آپ عثمان، بڑا اچھا ہو جائے گا، آپ یقین کریں. مووی بننی ایسا چاہیے. اچھا ہوگا جو پھر دوبارہ لمبا ہو جائے گا انٹرویو، خان صاحب کون سا ایسا اچھا ہوگا جو 3.5 سال میں نہیں ہو سکا. اس پہ ہم ایک سیپریٹ پوڈ کاسٹ کریں گے. آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ. آپ کی ڈٹائی کا بڑا اچھا لگا کہ آپ اپنے لیڈر کے ساتھ شیشہ پہ لائے دیوار کی طرح کھڑی ہیں. لیکن ایک چیز کی تکلیف ہے، آپ سے نہیں، آپ تو آپ کو جو اچھا لگتا ہے آپ کہہ دیتی ہیں، جو برا لگتا ہے آپ اس پہ بھی کرتی ہیں. آپ اپنے حلقے کو ریپرزینٹ کرتی ہیں، آپ اپنے حلقے کی جنگ لڑتی ہیں، ان کے مسئلہ مسائل کو حل کرنے کے لیے اسمبلی میں آواز اٹھاتی ہیں. بہت اچھا ہے. اور آپ کے حلقے کی عوام آپ سے پیار کرتی ہے، اور میں یقین سے تو نہیں، میں دعویٰ کر سکتا ہوں، دعویٰ ہی ہوتا ہے، کرنا اللہ تعالیٰ نے ہوتا ہے، کہ آپ کو اگلے سال جب بھی الیکشن ہوئیں گے نیکسٹ، آپ کو اس سے زیادہ ووٹ ملیں گے، اس سے زیادہ پذیرائی ملے گی انشاءاللہ. مجھے اس بات کا یقین ہے، کیونکہ ہم نے دل سے سیاست کی، اپنی عوام، اپنے علاقے، اپنے پاکستان کے لیے ہم سیاست کر رہے ہیں. اور انشاءاللہ میرا لیڈر عمران خان وزیر اعظم ہوگا اگلی دفعہ. اور جو اس دفعہ 8 فیبرری کو 2024 میں میرے خان کو حقیقی معنوں میں ووٹ پڑے، اس سے کئی گنا زیادہ ووٹ پڑے گا. آپ کو طریق انصاف نظر آئے گی. یعنی کہ غلامی کی زنجیریں توڑنے کی ہم نے بڑی کوشش کی، غلامی کی زنجیریں ہم نہیں توڑ پائے. خان صاحب کہتے ہیں غلامی کی زنجیریں توڑے، لیکن پارٹی میں ہی اتنی زیادہ غلامی ہے. غلامی ہر پارٹی میں غلامی ہے. حقیقت کو تسلیم کرنا اٹس ناٹ غلامی. جی، آپ حقیقت کو تسلیم کریں، ہم آپ کی بات کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، یہ ہمارا ماننا ہے. لیکن ایک تحریک جو خان صاحب نے شروع کی کہ غلامی کی زنجیریں توڑیں، ٹھیک ہے، لیکن ان کی پارٹی میں بہت زیادہ غلامی شروع ہو گئی ہے. ہر پارٹی میں ہوتی ہے، ایک بہت ساری پارٹیز میں جو ہیں وہ لیڈران کے پیچھے. لیکن میری گزارش یہ ہے کہ یار آپ ان کی غلامی سے بہتر اپنے والدین کی غلامی کیا کریں، اپنے والدین کا ادب کیا کریں، ان کا احترام کیا کریں. اس پوڈ کاسٹ کے بعد کمنٹ میں گالیاں پڑیں گی. نادیہ فروخ خیر میڈم کا بہت شکریہ. ہم ان کو کوشش کریں گے کہ دوبارہ پوڈ کاسٹ کے لیے دعوت دیں اور آپ آئیے گا، اور ان شاء اللہ تعالیٰ پھر نئے ٹاپک پہ بات ہوگی. کوشش کی ایک بات سمجھانے کی، میرے جو سوالات تھے انہوں نے اس کا جواب دیا. کچھ چیزیں تھی کہ پارٹی کے لوگوں میں ہی اپنے سوشل میڈیا کے لوگ ٹرولنگ شروع کرتے تھے، اس کا انہوں نے بڑا مستند جواب دیا، نہیں ہونا چاہیے. پھر انہوں نے کہا وہ پروپوگنڈا ہے، وہ ہمارے نہیں ہیں. پاکستان تحریک انصاف میں کوئی گروپ بندی نہیں ہے، یہ بھی آپ کو واضح ہو گیا. اس کا فیصلہ آپ لوگوں نے کرنا ہے کہ ان کی بات میں کتنی سچائی ہے. اور میرا تو کام ہے سوال پوچھنا، اس کے بعد میرا کام ہے کمنٹ ہے گانا سننا، وہ تسی کرنا، میں انتظار رہے گا. اپنا اور اپنے گردنواں کے لوگوں کا خیال رہے گا. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.